الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج انشاءاللہ ہم درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریدا ومتعوہن ومتعوہن، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو برتنے کو دو، یعنی ایک جوڑا دو۔ یہاں پہ یہ حکم بیان ہو رہا ہے کہ اگر نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہو، کیونکہ نکاح کے وقت مہر مقرر کرنا یہ شرط نہیں ہے، اور یہ اسی قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے کہ قرآن خود ایک حکم بیان فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا مہر مقرر نہ ہو تم عورت کو متع دو، یعنی متع سے مراد ایک جوڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر مہر کے ذکر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو جب مہر مقرر نہ ہو اور شوہر عورت کو چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ ایک جوڑا دے، اور فقہا نے فرمایا کہ یہ جو جوڑا ہے یعنی جسے متع کہا گیا ہے، اس سے مراد 3 کپڑے ہیں، ایک قمیص، ایک دوپٹہ اور ایک بڑی چادر۔ تو یہ شوہر پر اپنی مطلقہ کو یعنی چھونے سے پہلے اگر طلاق دی اور مہر مقرر نہیں تھا تو یہ عورت کو دینا لازم ہے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ تو جو مالدار ہے وہ اپنے اعتبار سے دے گا، جو تنگ دست ہے وہ اپنے اعتبار سے دے گا، اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا، لیکن بہرحال اس صورت میں یہ دینا لازم ہوگا۔ متاعا بالمعروف، شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، حقاً علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اب یہ دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے کہ عورت کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر تھا، یعنی اکثر صورتوں میں جب ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو اس میں مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر چھونے سے پہلے طلاق دی تو کیا حکم ہے، وہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے۔ تو 2 صورتیں ہو گئیں۔ پہلی آیت میں پہلا بیان ہے کہ مہر مقرر نہیں تھا اور عورت کو چھونے سے پہلے طلاق دی تو متع دینا یعنی ایک جوڑا دینا لازم ہے۔ مہر مقرر تھا اور عورت کو چھونے سے پہلے طلاق دی تو اب جو مقرر تھا اس کا نصف مہر دینا لازم ہے اور یہ شوہر پر واجب ہے۔ لیکن اگر عورت چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے اور شوہر چاہے تو اس سے بڑھا کے بھی دے سکتا ہے۔ یہ آگے اللہ نے بیان فرمایا الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یعنی شوہر کا لفظ یہاں پر نہیں آیا بلکہ یہاں قرآن کی ترجمہ یہ ہے کہ وہ معاف کر دے، وہ شخص معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ شوہر ہی ہے، کیونکہ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے، وہ جب ایجاب و قبول میں شامل ہوتا ہے تو اس سے وہ گرہ باندھتا ہے، اور پھر اس کے اختیار میں طلاق دینا ہوتا ہے یا خلا کا مطالبہ قبول کرنا ہوتا ہے، تو اس بنا پر وہ شوہر کہلاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اگر وہ چاہے تو زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت قرآن کا حکم ہے، کیا خوبصورت پیغام ہے کہ جب اس قدر برے حالات ہوں، اس قدر کشیدہ صورتحال ہو،
اس میں بھی قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، اور عورت کے لیے حکم ہوا کہ وہ معاف کر دے تو بھی جائز، اور شوہر کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ زیادہ دے دے تو بھی جائز، اور بلکہ وہ پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے کتنا ہی مذہبی گھرانہ ہی کیوں نہ ہو، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جب طلاق ہوتی ہے، یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو پھر انسان گھٹیا سے گھٹیا حرکت کرنے پر بھی اتر آتا ہے۔ اس کا ہر ان میں سے ہر فرد اپنا یہ لازم فریضہ سمجھتا ہے کہ پورے معاشرے میں، پوری کمیونٹی میں اگلی فیملی کو جو ہے وہ بدنام کر دیا جائے، جھوٹے الزامات گڑے جائیں، جتنا مال ہڑپ کر لیا جائے اتنا ممکن ہو۔ اگر لڑکی کا زیور اپنے ساس کے لاکر میں تھا تو اب وہ لڑکی جو ہے وہ زیور کا نام بھی نہ لے۔ اسی طرح لڑکی کو جو کچھ جہیز میں ملا گیا تھا، جو کہ اس کی ملکیت ہے، اس کا تو وہ نام بھی نہ لے، وہ بھول جائے، اور جو شوہر نے دیا تھا وہ تو اس کا گویا کہ تھا ہی نہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر شوہر نے اسے تحفہ دیا تھا تو وہ بھی عورت کی ملکیت میں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم اگر طلاق دے دو تو تم پر چھونے سے پہلے، اگر چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو آدھا تو تم پر لازم ہے، لیکن اگر زیادہ دے دو تو تمہارے لیے یہ پرہیزگاری ہے، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، یعنی اس صورت میں بھی احسان کا دامن نہ چھوڑو۔ بس یہی وہ احکام ہے جو ایک متقی شخص اور ایک غیر متقی میں فرق واضح کر دیتے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو اور جو شخص اپنی انا کا مسئلہ بنا کر شریعت کے ان احکام کو بھول جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اتنا دیندار نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس نے دین پر ظاہراً تو عمل شروع کیا ہے، لیکن یہ جو دین کا باطن ہے، یہ ان احکام پر ابھی وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جو حقیقتاً اس طرح کی صورتحال میں بھی ان احکام پر عمل کرے تو بس وہی متقی شخص ہے، کیونکہ اس طرح کی حالات میں احسان کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا اور نماز کی حفاظت کا بیان کیا، اور علماء نے یہاں پہ تطبیق بیان کی کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپس میں عفو درگزر کرو، احسان والی صورت کرو، اور انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز سے بھی انسان کی باطنی طہارت ہوتی ہے، وہ نیک ہوتا ہے، تقوی پرہیزگار بنتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر ایک مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کا ذکر کیا، فرمایا حافظوا علی صلوات و صلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ تو تمام نمازوں کی پابندی کرو، نماز فرض ہے، فرض عین ہے۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس نے تو کفر کر دیا۔ اور جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑتا ہے تو اس نے گناہ کبیرہ کیا، وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہے، اس پر وہ نماز قضا کرنا لازم ہے۔ یہاں پہ فرمایا حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کرو، تو حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے گرتے پڑتے نماز پڑھ لی، بلکہ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے مستحب اوقات میں پڑھا جائے، ہر نماز کا ایک مستحب وقت ہے۔ اسی طرح نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی اس کی کنڈیشنز کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی نماز کا جو حق ہے کہ آپ تلاوت صحیح انداز سے کریں، اس کی شرائط کو پورا کریں، آپ کے کپڑے پاک و صاف ہوں، وہ جگہ پاک و صاف ہو، آپ نیت ہو، اسی طرح قبلے کی سمت ہو، اور اسی طرح باطنی کہ اس میں ریاکاری کا پہلو نہ ہو۔ جب یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تو حقیقتاً یہ نمازوں کی حفاظت کہلائے گی، اور نماز کی اہمیت ہر ایک پر آیا ہے، درجنوں احادیث ایسی ہیں کہ جو نماز کی اہمیت پر وارد ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تمام نمازوں کی پابندی کرو، وصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ صلاۃ وسطی کے متعلق بہت اقوال ہیں، بعض نے کہا یہ ظہر کی نماز ہے، بعض نے کہا عشاء کی ہے، بعض نے کہا مغرب کی ہے، بعض نے کہا فجر کی، لیکن جو اکثر فقہا نے جس قول کو راجح قرار دیا ہے، جو قول قبول کیا ہے، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، یعنی صلاۃ وسطی، عصر کی نماز کی خصوصی حفاظت کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ تو ادب سے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع سے کھڑے ہو، خاموشی سے کھڑے ہو، اس میں کوئی باتیں نہ ہو،
اور کسی اور طرح کا آپ کا کہیں دھیان نہ بھٹکے، بلکہ خالصتاً اللہ کی جانب دھیان ہو۔ یہ کئی روایات میں کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے شخص سے باتیں کرتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی یہ آیت، پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ پہلے نمازوں میں باتیں بھی ہو جاتی تھیں اور سلام کوئی کرتا تو سلام کا جواب بھی دیا جاتا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب بات کرنا منع ہے، اور ظاہر ہے کہ نماز میں اب کلام کرنا یہ مفسد نماز ہے، یعنی آپ کی نماز کو توڑے گا۔ تو یہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو، خشوع اور خضوع سے کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پیدل ہو یا سوار تو نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب حالت اطمینان میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیں حالت خوف کیا ہے؟ حالت خوف یہ ہے کہ انسان کو جان جانے کا خوف ہو، یہ کسی دشمن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی درندے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حالت جنگ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو فقہا نے فرمایا کہ حالت جنگ میں صلاۃ الخوف یہ بھی مشروع ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی ایک اور مقام پر اس کا ذکر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نماز ادا کرنا ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کچھ لوگ دشمنوں کے سامنے کھڑے رہے اپنی تلوار لے کر، اور کچھ لوگ نماز میں شامل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، ایک رکعت پڑھی۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ لوگ پچھلوں کی جگہ پر چلے گئے، اور جو لوگ پہلے دشمنوں کے مقابلے میں تھے وہ آئے اور انہوں نے دوسری رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی ایک ایک رکعت جو ہے وہ بعد میں مکمل کی۔ تو یہ صلاۃ الخوف ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر یہ صورت حال نہ ہو، یا بعض نے کہا کہ ایک تو یہ صورت ہے کہ بالکل قتال ہے، سامنے سے جنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ تو کسی بھی صورت میں نماز کا پڑھنا اپنی ہلاکت کا باعث ہے، تو اس میں تو نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں مسلمانوں کی تقریباً 4 نمازیں قضا ہوئیں، اور بعد میں تمام نمازیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے انہیں بعد میں ادا کیا۔ لیکن اگر ایسی صورت حال ہو کہ جس میں یہ جماعت والی صورت بھی نہ ہو، تو اب شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ یعنی نہ ڈائریکٹ جنگ کی صورت حال ہو کہ اس میں تو آپ نے لڑنا ضروری ہے، ظاہر ہے اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ یہ جماعت والی صورت حال ہو، تو پھر اجازت ہے کہ اگر خوف کی صورت ہے تو اس میں آپ چاہے چلتے ہوئے، چاہے آپ سواری پر بیٹھے ہیں، چاہے آپ کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی بالکل اجازت دی گئی ہے۔ بعض فقہا نے یہاں پر خوف کو عام رکھا ہے اور کہا کہ دیکھیں خوف یہاں پر عام ہے، یہاں سے مراد صرف حالت جنگ نہیں ہے۔ اسی لیے ان فقہا نے کہا کہ جب چلتی ہوئی ٹرین یا ایروپلین اگر وہ چل رہا ہے اور وہ پورے مکمل نماز کے وقت کو گھیر لیتا ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں آتا کہ جس کے درمیان ٹرین یا پلین رکے اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو اب اس چلتی ہوئی سواری سے اترنا یہ جان کے لیے خطرہ ہے، اس بنا پر، اس خوف کی بنا پر بھی چلتی ہوئی سواری پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے سمت قبلہ نہ رہے اور اس نماز کو لوٹانے کی بھی حاجت نہیں۔ یہ بعض فقہا کے نزدیک اب یہ راجح قول ہے کہ آج کے دور میں لمبے سفر میں نماز قضا کرنے سے بہتر ہے کہ چلتی ہوئی سواری میں نماز پڑھ لی جائے اور پھر اس کا بعد میں اعادہ نہیں ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر آپ حالت جنگ میں ہیں، اگر آپ پر شدید خوف کا عالم ہے، آپ کسی بھی صورت حال میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ اللہ نے ریلیکسیشنز دے دی ہیں کہ اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پہ چلتے ہوئے پڑھ لو، اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے، ڈر ہے کہ کوئی درندہ کھا جائے گا، کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر تم چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سمت قبلہ نہیں کر سکتے تو بس جس رخ پہ ہو نماز پڑھ لو، لیکن نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں
کہ جو نماز یوں چھوڑ دیا کرتے ہیں اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت افضل شے ہے. تو جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اور نماز اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ ہے. بعض نے کہا کہ سب سے افضل ذکر نماز ہے، کیونکہ نماز میں انسان اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے، قرآن کی قرات کرتا ہے، اور پھر رکوع میں جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے. اس لیے نماز افضل الذکر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب حالت امن میں آ جاؤ تو بس پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو، اسی انداز سے نماز پڑھو کہ جو تمہیں سکھایا گیا، جو تم پہلے نہ جانتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیواؤں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا، اور یہ آیت کریمہ اسے ہم پڑھتے ہیں، یہ حکم بعد میں منسوخ ہوا، یہ پہلے تھا. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. اصل میں پہلے یہ معاملہ تھا کہ بیوہ عورت کی عدت 1 سال تھی. اس لیے دین نے، اسلام نے حکم دیا کہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ قریب المرگ ہو تو اب وہ وصیت کرے کہ اس کی بیوہ کو 1 سال تک نہ اس کے گھر سے نکالا جائے اور اسے 1 سال تک خرچ دیا جائے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو یہ آیت کریمہ یہ پہلے شریعت کا حکم تھا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بیان کی، جو ابھی ہم نے پچھلے درس میں آیت کریمہ دیکھی. اس سے عدت کا حکم منسوخ ہو گیا. اور علماء نے فرمایا کہ جب سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورثاء کے حصوں کا ذکر کیا تو اس میں بیوی کے حصے کا بھی ذکر کر دیا. تو اس بنا پر اب یہ وصیت کرنا اور 1 سال کے خرچ کی وصیت کرنا، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، اور اب اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی نہیں ہے. اس لیے اب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. غیر حاملہ بیوہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے، اور اگر اس کا جو شرعی حصہ ہے وہ عورت شوہر کی وفات کے بعد اسے مل جائے گا اور وہ اس سے اپنا خرچ پورا کرے گی. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یعنی حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے شریعت کے مطابق. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورت عدت طلاق میں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ شوہر اس کا کفیل ہے، اور اس عدت میں شوہر اس کا خرچہ اٹھائے گا. اس کی رہائش بھی شوہر کے مکان پر ہوگی، اس کا کھانا پینا، اس کا کپڑا وہ شوہر فراہم کرے گا. اور بعض نے کہا کہ یہاں سے متاع سے مراد اصل میں حق مہر ہے، کیونکہ پچھلے مقام پر ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو عورت کہ جسے چھونے سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو تو اس کے 2 احکام ہیں. اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اگر مہر مقرر تھا تو نصف مہر، آدھا مہر دینا واجب ہے. اگر مہر مقرر نہیں تھا تو 1 جوڑا دینا لازم ہے. یہاں پر فرمایا کہ طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے متاع. تو اس سے بعض نے مراد یہ لیا کہ یعنی جو مطلقہ ہے اس کو اگر اب تک مہر ادا نہیں کیا تھا تو اب اس کو مہر دینا لازم ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر مہر مقرر تھا تو جو مہر مقرر تھا وہ مہر دینا لازم ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں تھا تو مہر مثل دینا لازم ہوگا. یعنی اس عورت کے خاندان میں اسی وہی اوصاف رکھنے والی دیگر خواتین کا جو مہر رائج ہو وہ مہر مثل کہلاتا ہے، اور وہ مہر اس عورت کو ادا کیا جائے گا. تو آگے اللہ نے فرمایا حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جو گناہگار ہے اس پر واجب نہیں، واجب تو سب پر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو شخص نیک پرہیزگار ہوگا وہ اس پر عمل کرے گا، تو یہ پرہیزگاروں پر
واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہاں پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو احکام سنے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی گھر میں کوئی طلاق کا معاملہ ہو، کسی طرح کی صورتحال ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں احسان کے ساتھ بھلائی احسان کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ درس قرآن سننے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔